بچپن، لڑکپن میں بیماریاں، بڑھاپے کی اذیتیں، بچپن کی مدہوشیاں اور بڑھاپے کی لاچاریاں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن حساب نکال کے کہا کہ اگر سب چیزیں نکال کے زندگی کا اندازہ کریں تو 17-18 سال بچتی ہے۔ وہ آپ لیتے ہیں قربانی کا جانور تو وہ دکھنے میں 5 من کا ہوتا ہے، تو قصاب بولتا ہے کہ یہ ہے تو 5 من کا لیکن صافی گوشت 3 من ہوگا۔ کچھ انتڑیوں میں نکل جائے گا، کچھ کھال میں چلا جائے گا، کچھ سر اور پائے میں چلا جائے گا، تو جو صافی گوشت ہے وہ 3 من ہے۔ تو وہ دیکھنے میں 5 من کا ہے۔ تو زندگی دیکھنے میں 60 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، لیکن جو صافی زندگی ہے وہ 17 سال، 18 سال، 20 سال لگا لیجئے، 25 سال لگا لیجئے۔ یہ ہے ٹوٹل زندگی جس کو ہم نے احتیاط سے گزارنا ہے۔ 15 سال تک تو بچہ نابالغ ہے، 14 سال تک، 13 سال نابالغ ہے، تو وہ اس عمر کا مواخذہ نہیں ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو سخت گناہوں کی باقی نہیں رہتی ہے، تو اس وقت تو ہائے ہائے کر کے اور موت کا انتظار کرتے زندگی کو بسر ہوتی ہے۔ تو درمیان کے اندر کچھ سو کے وقت گزارا، کچھ بیماریوں میں گزارا، کچھ ٹینشن پریشانیوں میں گزارا، تو جو بچہ ہے وہ 10-12 سال وقت درمیان میں بچتا ہے زندگی کا۔ تو اسی کو اگر احتیاط سے گزار لیا تو ساری زندگی خوبصورت ہو گئی۔ یہی احتیاط سے گزارنے کا وقت ہے۔ 12 سال، 13 سال، چلو آپ 17، 18، 20 سال ہی لگا لیجیے۔ یہی ہے زندگی جو ہم نے ہوش و حواس میں گزارنی ہے اور جاگ کر کے بیدار رہ کے ہم نے بسر کرنی۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو فضل الختلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، تو گزر تو جائے گا دن اگر روزہ رکھ کے بھی گزارا ہو۔ ماہ صیام میں جب افطار کے لمحے آتے ہیں تو افطار کی مجلسیں بپا ہوتی، تو جب دعوت دی جاتی ہے تو یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ تحقیق کریں کس نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں رکھا ہے، تو سب لوگوں کو دعوت پیش کر دی جاتی ہے، تو دسترخوان کے اوپر تو پھر سب آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں یہ کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور سارا دن مزدوری کرتے رہے، تو دن تو ان کا بھی گزر گیا، اور میں ٹھنڈے کمرے میں پڑا رہا، صحت مند بھی ہوں، تو دن تو میرا بھی گزر گیا۔ تو اگر میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اور افطار کے وقت جو سرور، جو فرحت، جو ایک کیفیت جو روزے دار کو مل رہی ہوتی ہے وہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کو نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ غیر مرئی سا پچھتاوا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ایک شرمندگی کا احساس سا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ تو دن تو ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے بھوک اور پیاس میں اور تڑپ تڑپ کے دن گزارا، وقت ان کا بھی گزر گیا، اور وقت ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے عیش و عشرت کے اندر دن گزارا، اور افطار کے وقت جو فرحت صائم ہے وہ صرف روزہ دار کو ہی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، فرحت صوم اسی کا مقصوم ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ بیچارہ بے چین ہوتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی کاٹنے کے بعد جب آغوش موت میں ہم اتر رہے ہوتے ہیں تو جس نے زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری ہوتی ہے، اسے جو فرحت، خوشی، مسرت، کامیابی اور کامرانی کا ایک حظ و لطف مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مقصوم کہا جس نے عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کی۔ تو اس وقت وہ سوچتا ہے کاش کہ میں بھی زندگی احتیاط سے گزار لیتا، تو گزر ہی جانی تھی نا، آنکھ جھپکتے زندگی گزرتی ہے۔ میں اور آپ اگر دیکھیں تو کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 30 سال کا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کل کی بات ہے، ہم گلیوں میں کھیلتے تھے اور آج یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ 60 سال، 50 سال، 45 سال گزرتے یوں ہی لمحے نہیں لگے۔ تو جب 40 سال، 50 سال گزرتے ہوئے خبر نہیں ہوئی تو جو باقی ہماری زندگی ہے وہ 10 سال ہے، 10 دن ہے، 10 سال ہیں، تو وہ گزرتے کیسے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے زندگی وہی ہے جو ہم نے بامقصد گزار دی اور اللہ رسول کی رضا میں بسر کی، ورنہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا، برہنہ بدن تھا، بدن پہ زخم تھے، سردیوں کا موسم تھا،
لباس بھی تار تار تھا، اور اس کو کوئی سرد ریت کے اوپر ڈال گیا، اور وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات میں سسک سسک کے رات بسر کرتا ہے۔ لیکن خیر، رات جتنی بھی لمبی ہو، آخر سپیدہ سحر تو نمودار ہوتا ہی ہوتا ہے۔ رات